کہ علوم کا کچھ حصہ آپ تک منتقل کرنا ہے، مجھے پوری توجہ دیں اور دیکھیں ہمارے بڑوں نے اشعار میں ہمیں عقیدہ اور بھی سمجھایا ہے۔ توجہ میری طرف۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی۔ سبحان اللہ نہیں کہتے ہو؟ بلند آواز سے، بلند آواز سے۔ پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی، بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کے شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھائے گئے۔ اور توجہ طلب ہے، اور حشر میں مجھے کس لیے ہو ڈر اے قاسم۔ سبحان اللہ نہیں کہتے ہو؟ اور حشر میں مجھے کس لیے ہو ڈر اے قاسم۔ میرے آقا ہیں وہ، میرے مولا ہیں وہ، میرے آقا ہیں وہ، میرے مولا ہیں وہ، جن کے دامن میں جنت بسائی گئی، جن کے ہاتھوں پہ کوثر لٹایا گیا۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات بلا تمہید گفتگو کو ابتدا دینا چاہتا ہوں۔ توجہ آپ کی بھی چاہیے، توجہ مسجد میں بیٹھے ہوئے پنڈال کے اندر ختم نبوت کے پروانوں کی بھی چاہیے۔ آج سے 10-12 سال پہلے یورپ میں، برطانیہ میں ایک فلم چلی۔ فلم کا نام کیا تھا؟ انتہائی گستاخ فلم، گستاخانہ رنگ میں رنگائی ہوئی فلم، عیسیٰ، نعوذ باللہ، عیسیٰ اور لڑکی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو یورپ والوں نے، برطانیہ والوں نے پوسٹر چھاپے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ایک لڑکی کے ساتھ دکھایا گیا۔ جب پوسٹر لگے، مسلمان سڑکوں پہ آ گئے، یہ ہمارے بھی نبی ہیں، ہم ان کی گستاخی برداشت بولو 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 نہیں کر سکتے۔ جب جلوس مسلمانوں کے نکلے، پھر پادریوں کو شرم آئی، ماننے والے ہم ہیں، احتجاج ان کی عزت کے دفاع میں مسلمان کر رہے ہیں۔ پادری بھی نکلے، پادریوں نے بھی شور ڈال دیا، پابندی لگ گئی۔ لیکن بعد میں ایک بحث اٹھی پورے یورپ کے اندر، یہ جو 3 گھنٹے کی فلم بنی ہے، یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو فلمایا گیا ہے، یہ مواد کہاں سے ملا؟ بائبل میں تو 2-4 واقعات کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جب یورپ والوں نے، توجہ سے سنیے گا، ایمان تازہ ہوگا، جب یورپ والوں نے فلم بنانے والوں سے پوچھا، آپ نے یہ مواد فلم کا کہاں سے حاصل کیا؟ فلم بنانے والے عیسائیوں نے کہا، قرآن و حدیث سے حاصل کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اگر محفوظ ہے، میرے نبی کا صدقہ ہے۔ میری گفتگو ہوئی کوئٹہ میں پادریوں کے ساتھ، میں نے ان سے کہا، ارے ظالموں، میرے کا قانون بنتا ہے، اعتراض تم کرتے ہو، آپ جس نبی کو مانتے ہو ان کی زندگی کی عزت کا تحفظ میرے نبی نے کیا، ان کی زندگی کے حالات کو محفوظ میرے نبی نے کیا۔ آنے والے مسیح کا نام کیا ہے؟ تذکرہ قرآن میں ہے۔ والدہ کا نام کیا ہے؟ تذکرہ قرآن میں ہے۔ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تذکرہ قرآن میں ہے۔ ان کے معجزات کیا ہیں؟ تذکرہ قرآن میں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نابینا کو بینائی دیتے تھے، تذکرہ قرآن میں ہے۔ چڑیاں مٹی کی بنا کے اڑاتے رب کے حکم سے، تذکرہ قرآن میں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ گئے، تذکرہ قرآن میں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی وجاہت کیسی؟
تذکرہ قرآن میں ہے، ان کا جسم کیسا؟ تذکرہ میرے نبی کے فرمان میں ہے، ان کے بال کیسے؟ تذکرہ میرے نبی کے فرمان میں ہے، ان کا رنگ کیسا؟ تذکرہ میرے نبی کے فرمان میں ہے، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، کیسے ہوں گے؟ دو فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھ کے آئیں گے، کیسے آئیں گے؟ کس رنگ کی چادریں پہنی ہوں گی؟ تذکرہ میرے نبی کے فرمان میں ہے، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، کیسے ہوں گے؟ کہاں ہوں گے؟ امامت کے مصلی پہ کون ہوگا؟ تذکرہ میرے نبی کے فرمان میں ہے، ان کو مصلی پہ بلائے گا کون؟ تذکرہ میرے نبی کے فرمان میں ہے، ان کے کارنامے کیا ہوں گے؟ وہ صلیب کو کیسے توڑیں گے؟ وہ خنزیر کو کیسے ختم کریں گے؟ وہ عیسائیت کو کیسے مٹائیں گے؟ وہ دجال کو کیسے ختم کریں گے؟ تذکرہ میرے نبی کے فرمان میں ہے، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، نازل ہونے کے بعد حج کا یا عمرے کا احرام باندھیں گے۔ تذکرہ میرے نبی کے فرمان میں ہے، کتنا عرصہ زندہ رہیں گے؟ تذکرہ میرے نبی کے فرمان میں ہے، کتنا عرصہ زندہ رہ کے انتقال فرمائیں گے؟ تذکرہ میرے نبی کے فرمان میں ہے۔ توجہ چاہیے، میں نے ان سے کہا تم میرے نبی کی عزت کے قانون پہ انگلی اٹھاتے ہو، احسان فراموش ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی محفوظ میرے نبی کی وجہ سے، ان کا نام کیا ہوگا؟ ان کی اماں کا نام کیا ہوگا؟ ذالکہ عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے پیدا ہوں گے۔ تذکرہ قرآن میں ہے، لم یمسسنی بشر، تذکرہ قرآن میں ہے۔ مجھے عیسائی کہنے لگا مولوی صاحب آپ کے قرآن میں ہے کلیمتن، عیسیٰ کو کلمہ کہا گیا، یہ خدائی کی دلیل ہے۔ میں نے کہا نہیں نہیں، مصطفائی کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ نہیں کہتے ہو؟ بلند آواز سے، بلند آواز سے کہو گے تو چلیں گے، کہو سبحان اللہ۔ مجھے کہنے لگا، توجہ میری طرف، کلمہ خدائی کی دلیل ہے۔ میں نے کہا مصطفائی کی دلیل ہے۔ کہنے لگا ان کو روح اللہ کہا گیا، روح اللہ خدائی کی دلیل ہے۔ میں کی دلیل ہے۔ کہنے لگا وہ کس طرح؟ میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کہا گیا، الیہ یصعد الکلم الطیب، ہر اچھا کلمہ میرے رب کی طرف آسمانوں پر جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر گئے، مصطفائی کی دلیل ہے۔ ان کو روح اللہ کہا گیا۔ توجہ کرنا، عقیدہ مضبوط کرنا، قرآن میں روح چار چیزوں کے لیے بولا گیا۔ روح کو بولا گیا جو جسم میں ہوتی ہے۔ نمبر 2 روح فرشتوں کو بولا گیا۔ نمبر 3 روح جبرائیل کو بولا گیا۔ نمبر 4 روح وحی کو بولا گیا۔ میرے عزیز توجہ کرنا، وحی کا تعلق بھی آسمان سے ہے، فرشتوں کا تعلق بھی آسمان سے ہے، جبرائیل کا تعلق بھی آسمان سے ہے۔ جب میرے رب نے عیسیٰ کو روح اللہ کہا، کہنے دیجئے عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق بھی کہاں سے ہے؟ بلند آواز سے، بلند آواز سے سبق محفوظ کر کے اٹھنا ہے۔ میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو محفوظ میرے نبی نے کیا ہے، احسان میرے نبی کا ہے۔ گود میں گفتگو کیسے کی، پیدا کہاں ہوئے، یہ بھی تذکرہ ہے۔ الا جذع النخلہ، کھجور کے تنے کے پاس پیدا ہوئے تو گفتگو کیا کی؟ قالوا کیف نکلم من کان، توجہ میری طرف، سبق یاد کرنا ہے۔ من کان فی المہدی صبیہ قال انی عبد اللہ کتابا وجعلنی نبیہ۔ میں نے اس سے کہا، عیسائی کو تو سمجھا رہا تھا، بیچ میں غامدی ٹپکا، بیچ میں قادیانی ٹپکا۔ کہنے لگا مولوی صاحب تم تو یہاں بھی حیات ثابت کرتے ہو، وہ کس طرح؟ عیسیٰ علیہ السلام کی گود کی گفتگو ہے۔ قال انی عبد اللہ، یہ تو کوئی انوکھی بات تھی، قرآن میں تذکرہ ہوا، وَيُكَلِّمُ النَّاسِ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا۔ توجہ رہے گی تو بات سمجھ آئے گی۔ مہدی گود کی گفتگو سمجھ آتی تھی، کہلا کیوں کہا؟ کہولت 50 سال کی عمر میں ہر کوئی گفتگو کرتا ہے،
اور میں نے کہا جھلے یہی تو ان کی حیات کی دلیل ہے، صدیوں کے بعد آئیں گے اور گفتگو کہولت کی عمر میں فرمائیں گے۔ حضرت لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ کے علم کا ایک قطرہ دینا چاہتا ہوں۔ حضرت لدھیانوی رحمت اللہ علیہ، محمد یوسف لدھیانوی شہید نور اللہ مرقدہ، میرے استاذ، یہی میں نے ان سے پڑھا، فرمانے لگے ہیں وہاں سورج چاند کی قید نہیں، توجہ، وہاں کا ایک دن کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ گئے ہوئے 2,000 سال ہوئے۔ 2020 چل رہا، کون سا چل رہا؟ 2000، تو 50,000، توجہ کرنا، 50,000 سال کے مقابلے میں حدیث کے الفاظ ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر گئے، غسل فرما کے گئے، اور مسلم شریف میں آتا ہے جب نازل ہوں گے سر مبارک سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہوں گے۔ بڑی ڈھیلی سبحان اللہ نکلی ہے، بلند آواز سے، وہ پیچھے والوں کی آواز نہیں آ رہی، بلند آواز سے سنو، عقیدہ مضبوط کرو۔ میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو محفوظ میرے نبی نے کیا، کہنے لگا وہ کس طرح؟ میں نے کہا میرے نبی نے بتایا، میں تمہیں بتاتا ہوں ان کا حلیہ کیسے ہوگا، کہیں 2 نمبر عیسیٰ کو ربوے والے نہ مان لیں۔ نہیں سمجھے؟ آؤ، رب نے قرآن میں کہا، توجہ چاہیے طالب علم، دلائل کی دنیا میں مضبوط ہو کے جانا۔ میرے رب نے کہا عیسیٰ کیسے ہوں گے؟ کہا وجیہن فی الدنیا، وہ تو وجاہت والے ہوں گے، کہو نا سبحان اللہ، بولو وجاہت والے ہوں گے، آنکھ سے بھینگے نہیں ہوں گے، انگریز کی عدالت میں بھیک نہیں مانگیں گے، وہ تو وجاہت والے ہوں گے، وجیہن فی الدنیا۔ اور میں نے کہا یہ بھی حیات کی دلیل ہے، کہنے لگا وہ کس طرح؟ میں نے کہا تجھے سمجھاتا ہوں، ان طرح سمجھاتا ہوں، وجیہن فی الدنیا، توجہ میری طرف، عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں وجاہت والے، اور قرآن میں دوسری جگہ میرا رب فرماتا ہے انما یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او بولو 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 او یصلبوا، جس کو سولی دی جائے، جس کو سولی دی جائے، ذالک لہم خزی فی الدنیا، وہ خزی فی الدنیا نہیں ہو سکتا۔ نہیں سمجھے؟ سمجھ آئی ہے بات؟ سمجھ آئی ہے؟ پھر سبحان اللہ کی آواز نہیں آئی ہے بلند آواز سے۔ میں نے کہا یہ تو حیات کی دلیل ہے، توجہ میری طرف، یہ بڑے بڑے اکابر موجود ہیں، وجیہن فی الدنیا۔ قرآن کہتا ہے عیسیٰ کی وجاہت پوری دنیا میں، ان کی وجاہت تو قوم بنی اسرائیل میں بھی نمایاں نہ ہو سکی، ارے ان کو ماننے والے تو گنتی کے افراد۔ آؤ میں ان کی وجاہت دکھاتا ہوں، وہ دن آنے والا ہے، کیف انتم، ہائے 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 ہائے، کاش کہ عربی کا کوئی صحیح ترجمہ کر سکتا۔ یہ اردو، یہ عربی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہوتی ہے، کیف، اس کیفہ کے اندر بہت کچھ چھپا ہوا ہے، کاش میں وہ درد آپ تک منتقل کر سکوں۔ کیف اذا نزل ابن مریم، ارے 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 تمہاری خوشی کی کیا کیفیت ہوگی، اذا نزل ابن مریم، جب وہ قائد آئے گا، جب دنیا میں انصاف مٹ چکا ہوگا، جب میری نبی کی عزت کے بچانے والے مٹ رہے ہوں گے، جب ورلڈ اسمبلی میں 60 اسلامی ملک اپنے نبی کی عزت کا تحفظ نہیں کر پائیں گے، جب اسلامی ملکوں میں فیٹف کے نام سے مساجد پہ چندوں پہ پابندیاں لگ رہی ہوگی، جب برما میں میرے نوجوانوں کو زندہ کھڑا کر کے کھالیں اتاری جائیں گی، جب کشمیر میں میری ماں بہنوں کی عزتوں کو تار تار کیا جائے گا، جب پوری دنیا میں کوئی نظر نہیں آئے گا جو سب کو لے کے چل سکے، تو سنو میرے نبی کا فرمان سنو، کیف، اس عربی کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، کیف انتم، ارے تمہاری خوشی کی کیا کیفیت ہوگی جب وہ قائد آئے گا،
کفر سے ٹکرائے گا، باطل کو مٹائے گا۔ رب کعبہ کی قسم پوری دنیا میں ایک کافر بھی نظر نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ بہت ڈھیلی نکلی ہے۔ سبحان اللہ وہ بولے گا جس کے دل میں درد۔ کیف اذا نزل ابن مریم من السماء فیکم امامکم منکم، سنو وجاہت والے ہوں گے، وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، میں دلائل بھی دے رہا ہوں، حلیہ بھی بتا رہا ہوں، توجہ پوری چاہیے۔ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، لفظ مقرب قرآن میں 7 جگہ استعمال ہوا، 7 جگہ ان لوگوں کے لیے استعمال ہوا جن کا تعلق آسمان سے ہے۔ وَمِنَ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ، فرشتوں کا تعلق آسمان سے ہے۔ اور وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ، عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، جنت کا تعلق آسمان سے ہے، ان کے لیے بھی مقرب، ان کے لیے بھی مقرب۔ توجہ میری طرف کرنا، قرآن میں 7 جگہ لفظ مقرب ان جن کا تعلق آسمان سے ہے۔ جب رب نے میرے عیسیٰ کے لیے کہا وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تو کہنے دو عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق بھی کہاں سے ہے؟ بلند آواز سے کہاں سے ہے؟ آؤ میں حلیہ بتانے جا رہا ہوں۔ یورپ والو، عیسیٰ علیہ السلام کے حالات کو میرے نبی نے محفوظ کیا تھا۔ مربوع الخلق، ہائے معتدل جسم والے، الی الحمرۃ والبیاض، سفیدی سرخی مائل، دھوکہ نہ کھانا، کسی بھینگے کو عیسیٰ نہ بنانا، کسی بھینگے کو عیسیٰ نہ بنانا۔ الی الحمرۃ والبیاض، سفیدی سرخی مائل، اور بسط الشعر، یہ بال سیدھے گھنگرے والے نہیں ہوں گے۔ میرے نبی کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ کہیں 13ویں 14ویں صدی کا مسلمان دھوکہ کھا کے کسی کانے مرزے کو عیسیٰ نہ بنا بیٹھے۔ آئیں گے کس طرح؟ بھائی کون کیا چادریں ہوں گی؟ بین محروزتین، زرد چادریں پہنی ہوں گی، بین اجنحۃ الملکین، واضعا کفین علی اجنحۃ ملکین، 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھ کے تشریف لائیں گے۔ توجہ میری طرف، یہ مسجد میں حضرت مہدی کھڑے ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں نہیں، ابھی اور بھی باقی ہے۔ بیدہ حربۃ، ہاتھ میں حربہ ہوگا، بشرقی دمشق عند منارۃ البیضاء، جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینارے پہ اتریں گے۔ ذرا توجہ میری طرف کرنا، میں عجیب حدیث سنانے چلا ہوں۔ یہ نیچے آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام، یہ مسجد کے اندر آئیں گے، حضرت مہدی مصلی پر عند صلاۃ الفجر، حدیث ہے ابن مریم عند صلاۃ الفجر، فجر کی نماز کے وقت نازل ہوں گے۔ ذرا توجہ، عقیدہ مضبوط کرنا، حضرت مہدی مصلی چھوڑ کے پیچھے ہٹیں گے تاکہ امامت کون کرائے؟ بلند آواز سے، بلند پیچھے والے بھی بولے بلند آواز سے، وہ مسجد کے حال میں بیٹھے ہوئے بولے بلند آواز سے۔ آؤ سنو، عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھیں گے، توجہ ہے، حضرت مہدی پیچھے ہٹیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھیں گے۔ حدیث میں آتا ہے فَيَضَعُ عِيسَى يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، ہائے میرے نبی نے تو اتنا کھول بھی ربوے والے نہ سمجھیں تو میں کیا کروں، ان کی بدنصیبی ہے۔ میرے نبی نے یہاں تک بتایا فَيَضَعُ عِيسَى يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، یہ حضرت عیسیٰ یوں حضرت مہدی کے دونوں کندھوں کے بیچ میں ہاتھ رکھیں گے اور یوں کر کے حضرت مہدی کو مصلی پہ کھڑیں گے۔ حضرت مہدی مصلی پر، توجہ توجہ، عیسیٰ علیہ السلام مقتدی، اور عیسیٰ علیہ السلام مقتدی بن کر امت کو سبق دے دیں گے۔ میں اپنی شریعت کو چلانے نہیں آیا، میں امت محمدیہ کا جرنیل بن کے آیا ہوں۔
بلند آواز سے، بلند آواز سے توجہ. جب آئیں گے نبی ہوں گے لیکن فیصلے قرآن و حدیث کے مطابق ہوں گے. عقیدہ مضبوط کرنا ہے. نبی ہوں گے، مل کے بولو نبی، بولو بولو نبی، لیکن فیصلے قرآن و حدیث کے مطابق ہوں گے. آؤ دلائل کی دنیا میں چلتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے 4 چیزوں کی تعلیم ہے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. یہ تورات اور انجیل تو سمجھ آ گئے. یہ کتاب و حکمت سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد قرآن و حدیث کا علم ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن و حدیث کا علم کیوں؟ جب آئیں گے نبی ہوں گے، دور نبوت میرے نبی کا ہوگا، فیصلے حدیث کے مطابق ہوں گے. میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے. اگر پاکستان کا صدر ترکی میں چلا جائے تو ترکی میں ترکی کے صدر کا حکم چلے گا یا پاکستان کے صدر کا؟ پیچھے والوں کی آواز نہیں آ رہی، بلند آواز سے. جو پاکستان کا صدر کیا ہے، اس کی صدارت ختم نہیں ہوگی. ترکی میں ترکی کے صدر کا حکم کیوں چلے گا؟ دور حکومت ترکی کا. جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نبی ہوں گے لیکن فیصلے قرآن و حدیث کے مطابق ہوں گے، کیونکہ قیامت تک دور نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آؤ ربوے والوں کا دھوکہ بتانا چاہتا ہوں، ذرا توجہ میری طرف کرنا. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ نہیں ہوگا. ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ. بلند آواز سے، بلند آواز سے. پیچھے والوں کی آواز آنی چاہیے بلند آواز سے. لا الہ. ہاں ذرا توجہ، دھوکہ بتانا چاہتا ہوں قادیانیوں کا. اتنے بڑے نبی آ کے محمد الرسول اللہ کی نسبت گنبد خضرا والوں کی کریں گے، اور یہ قادیانی جب کلمہ پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ میں نسبت مرزا قادیانی کو دے کے ہمیں دھوکہ دیتے ہیں. میں چیلنج دے رہا ہوں، میں قادیانیوں کو دعوت اسلام دے رہا ہوں. کب تک بغض رکھو گے؟ کب تک مولانا اللہ وسایہ سے بغض رکھ کے جہنم کی طرف جاؤ گے؟ آؤ ہم تمہیں دعوت اسلام دیتے ہیں. آؤ اٹھاؤ کلمۃ الفصل، تمہاری کتاب ہے، اپنے گھر سے کتاب اٹھا کے پڑھو. تمہارے بڑوں نے لکھا ہے. ہم محمد الرسول اللہ سے مراد مرزا قادیانی کو لیتے ہیں. ارے تمہیں دھوکہ دیا گیا. میرے نبی نے کہا عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، تم نے ابن چراغ بی بی کو مسیح بنا لیا. میرے نبی نے کھول کھول کے بتا دیا. توجہ میری طرف، حضرت مہدی فرمائیں گے تعال صلی لنا. آئیے، ہم آخری باتیں کر رہا ہوں، توجہ. تعال صلی لنا، آئیے ہمیں نماز پڑھائیے. فیقول اللہ، عیسیٰ فرمائیں گے نہیں میں نماز نہیں پڑھا سکتا. فیضع یدہ علی بین کتفی، حضرت عیسیٰ حضرت مہدی کے دونوں کندھوں کے بیچ میں ہاتھ رکھیں گے، حضرت مہدی کو آگے کریں گے. توجہ، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کیا محفوظ میرے نبی نے کیے. وہ مٹی کی چڑیا بنا کے اڑائیں گے، رب کے حکم سے اڑاتے رہے. فیکون طیرا باذن اللہ، محفوظ میرے رب نے فرمایا ابری الاکمح والابرص باذن اللہ، ابرص والے کو شفا دیتے تھے. تذکرہ میرے قرآن میں ہے، مادر ذات نابینا کو بینا کیا. تذکرہ میرے رب کے قرآن میں ہے، سننا میرے رب نے آسمان پہ اٹھایا. تذکرہ، توجہ میری طرف کرنا، تذکرہ میرے رب کے قرآن میں ہے، عیسیٰ کی جگہ کسی اور کو لٹکایا. تذکرہ قرآن میں ہے، کہاں ہے؟ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، بندہ اپنا لٹکایا، نام عیسیٰ علیہ السلام کا لگایا. وہ جس کی شکل بدلی، توجہ، ایک قادیانی مجھے کہنے لگا شکل بدلی تو کیسے بدلی؟ اور میں نے کہا جھلیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر. کون ہے؟ سبحان اللہ، بلند آواز سے. ان اللہ علی کل شیء قدیر.
جو رب موسیٰ علیہ السلام کی بے جان لاٹھی کو سانپ بنا سکتا ہے وہ ایک بندے کی شکل دوسرے بندے جیسی بنا سکتا ہے۔ بلند آواز سے اور کہنے لگے آسمان پہ گئے کس طرح؟ اوزون کی لہریں، آگ کی لپٹیں میرے کالج کے نوجوان کو گمراہ کر رہے۔ اور میں نے کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، جس رستے سے آدم علیہ السلام زمین پہ آئے اسی رستے سے عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ گئے۔ جو رب کونی بردم و سلامہ کہہ کے ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈی کر سکتا ہے، عیسیٰ کے لیے نہیں ٹھنڈی کر سکتا، کو کر سکتا ہے۔ آخری باتیں ذرا توجہ میری طرف، نازل ہوں گے بشرقی دمشق، تذکرہ میرے نبی کے فرمان میں ہے، فَيَقْتُلَهُ بِبَابِ لُدٍ، دجال کو قتل، ختم کر رہا ہوں، بِبَابِ لُدٍ، لد کے مقام پہ دجال کو قتل کریں گے، تذکرہ میرے نبی کے فرمان میں ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام تو جواب میری طرف کرنا، نازل ہونے کے بعد احرام باندھیں گے، لَيُحِلَّنَّ عیسیٰ ابن مریم حجا او معتمرا او یسنیہما جمیعا، احرام باندھیں گے حج کا یا عمرے کا یا دونوں کا اکٹھے، تذکرہ میرے نبی کے فرمان میں ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا ایمان تازہ کرنے لگا ہوں، قام علی قبری، میری قبر پر آ کر عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوں گے اور مجھے سلام کریں گے، لَأُجِیبَنَّهُ، میں ان کے سلام کا جواب دوں گا۔ اور سنو، فَيَكُونُ، پوری دنیا پہ اسلام پھیلایا، فَيَكُونُ قبر، ختم کر رہا ہوں میں نے مختصر کر دیا، فَيَكُونُ قَبْرُهُ رَابِعًا، چوتھی قبر عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی، فَيُدْفَنُ مَعِيَ فِي قَبْرِ، میرے ساتھ گنبد خضرا میں چوتھی قبر عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی۔ اور سنو، میرے نبی نے ایک پیغام آپ کو بھی دیا ہے، کہو نا سبحان اللہ، سب کہو گے سبحان اللہ تو چلوں گا، کہو سبحان اللہ۔ میرے نبی نے پیغام دیا، من ادرک منکم عیسی ابن مریم، ربوے والا سنو، جرمنی والو، یورپ والو، ایشیا والو، کوئٹہ والو، کراچی والو، من ادرک منکم، میرے نبی کا پیغام سننا، 1400 سال میرے نبی نے پیغام دیا ہے، ہر امتی نے آگے پیغام پہنچایا ہے۔ میرے نبی کا پیغام ہے، چناب نگر آنے والو، نیٹ پہ پوری دنیا میں سننے والو، من ادرک منکم عیسی ابن مریم، جو تم میں سے عیسیٰ ابن مریم کو پائے، فَلْيُقْرِهُ مِنِّي السلام، تو عیسیٰ کو میرا سلام کہہ دینا۔ اگر زندگی میں پایا تو سلام دیں گے انشاءاللہ، بلند آواز سے دیں گے انشاءاللہ۔ ربوے والو، ابن مریم ہے، ابن چراغ بی بی نہیں ہے، دھوکے سے باہر آؤ۔ میرے نبی نے فرمایا جو عیسیٰ کو پائے تو میرا سلام دے دینا۔ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہم سب کا ایمان محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔